بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر چکے ہیں۔ آج پروگرام کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور پروگرام کے پہلے حصے میں ہم ایک نہایت اہم موضوع پہ بات کرنے والے ہیں۔ ہم وطن عزیز کے حوالے سے جب بھی کسی بھی مسئلے پہ بات کرتے ہیں تو اس کا جو نتیجہ نکالتے ہیں وہ یہ نکالتے ہیں کہ ہمارے ہاں تعلیم کی کمی ہے، تعلیم کے غیر مناسب نظام کی وجہ سے ہمیں ان سب چیزوں کا سامنا ہے۔ جب تعلیم کے حوالے سے ہم تنقید کرتے ہیں تو پہلی بات تو یہ کہ ہم اپنی ساری ذمہ داریاں بھول چکے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ خود بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں اور ہم اس نظام کو بہتر کرنے کے لیے اپنا کیا کردار ادا کر رہے ہیں۔ مگر تعلیم کے نظام پہ تنقید کرتے کرتے ہم اساتذہ پہ بھی تنقید کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں وہ اساتذہ نہیں ہیں، وہ معیار نہیں ہے، وہ جو پہلے قوم کے معمار سمجھے جاتے تھے آج اس طرح کے استادوں کا ملنا بڑا مشکل ہے، اور پاکستان میں ایسے استاد بڑے نایاب ہیں، سرکاری بھرتیاں اور پتہ نہیں کیا کیا نہ جانے کیا کیا، جن میں سے بہت ساری باتیں سچ بھی ہیں، بہت ساری باتیں بغیر دیکھی جانی بھی ہیں۔ خیر، یہ بات تو طے ہے کہ پاکستان میں واقعی تعلیم کا معیار وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے، اور اساتذہ کی تعلیم کا معیار بھی وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ مگر اس کے باوجود جب کبھی آپ کو پتہ چلے کہ دنیا بھر کے اساتذہ میں سے ہزاروں اساتذہ میں سے صرف چند اساتذہ کو کسی اعزاز کے لیے نامزد کیا جائے، اور وہ بھی ایک دنیا کی بڑی جو یونیورسٹیز ہیں، کیمبرج یونیورسٹی کی جانب سے ڈیڈیکیٹڈ ٹیچر 2019 کا ایک ایوارڈ جو ہے وہ اس کے لیے انہوں نے چند پوری دنیا سے ٹیچرز کو چنا، اور وہ پاکستان سے ایک ہمارے استاد احمد سایہ، انہوں نے وہ ایوارڈ ون کیا، جس سے انہوں نے اپنی پوری قوم کا، اپنے وطن کا جو ہے وہ سر فخر سے بلند کیا۔ اور آج ہمارے پروگرام میں، ہمارے اسٹوڈیو میں یہ صاحب موجود ہیں، جس کی ہمیں بڑی خوشی ہے اور ہمیں فخر ہے کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ گڈ مارننگ، اور کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ آپ کے تعارف میں کوئی میں نے غلطی تو نہیں کی؟ نہیں جی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ میں بتاتا چلوں دوستوں کو کہ ہمارے مطلب اس آج کا پروگرام، یہ جو ایک چھوٹی سی ہماری نشست ہے، یہ کن لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ آج وہ جو خواتین یا وہ جو مرد حضرات جو پیرنٹس ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان کے لیے آج بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کا بچہ یا آپ کے بچوں کا کوئی بچہ اسکول جاتا ہے، کالج جاتا ہے، تعلیم و تدریس کے ساتھ کوئی تعلق ہے، تو آپ کے لیے آج کا سیشن بہت ضروری ہے۔ ہم کافی چیزیں آج ڈسکس کریں گے کہ ہم کس طرح جو ہے وہ کردار سازی پہ کام کر سکیں، اور اس میں ہم سب مل کے اپنا کیا رول پلے کر سکتے ہیں۔ اور اسٹوڈنٹ ہیں اگر آپ، تو پھر تو کیا ہی بات ہے، پھر تو آپ کے لیے بہت کچھ ہے، کہ پھر آپ کے پسندیدہ ٹیچرز میں سے ایک ٹیچر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اچھا، احمد سایہ صاحب، کہتے ہیں کہ جو معلم ہوتا ہے وہ قوم کا معمار ہوتا ہے، رہبر ہوتا ہے، اور علامہ اقبال کے مطابق جو معلم ہے وہ قوم کا محافظ ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ حقیقت ہے کہ جو ٹیچر ہوتا ہے، استاد ہوتا ہے، وہ ایک رول ماڈل ہوتا ہے جو پوری نسل ہے آنے والی، اور جو اس ملک کے جو آنے والے بچے ہیں جو اب آگے اس ملک کا بیڑا اٹھائیں گے، وہ سب دیکھتے ہیں، لک فارورڈ کرتے ہیں اپنے ٹیچر کو، کہ اگر وہ ٹیچر ایک رول ماڈل ہے، اس نے جو بتانا ہے، سمجھانا ہے، اس پہ اگر عمل کرا تو یا تو وہ کامیابی کی طرف چل پڑیں گے، یا اگر اس نے ایسی کوئی راہ اپنا لی جو صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ غلط راستے پہ نکل جائے گا، جو کامیابی سے بہت دور کا راستہ ہے۔ بالکل۔ اور یہاں پہ ٹیچر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس بات کی نشاندہی کرے، بچے کو بتائے کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے۔ اور ٹیچر کی ذمہ داری صرف کریکولم ختم کرنا یا کورس ختم کرانا نہیں ہوتی، تعلیم کے ساتھ تربیت دینا ٹیچر کا اولین فرض ہے۔ یہ ٹیچر کی ذمہ داری ہے کہ یہ نہ سمجھے کہ کلاس ختم ہونے پر اس کا کام ختم، اس کا کام تو کبھی بھی ختم نہیں ہوا، کیونکہ ایک دفعہ ونس اے ٹیچر از آلویز اے ٹیچر۔
صحیح. تو ٹیچر نے ایک دفعہ ایک بچے کو پڑھا لیا تو اب تک جب تک وہ ہے تب تک اس کا ریلیشن شپ ایک بچے کے ساتھ ہے اور وہ ریلیشن شپ رہے گا تا حیات. سو یہ جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہے سمجھ لینا کہ ٹیچنگ جو ہے وہ ایک کوئی جاب نہیں ہے, کوئی ایک پیشہ نہیں ہے, یہ ایک ذمہ داری ہے. اٹس اے رسپانسبلٹی جو آپ نے پوری کرنی ہے تو آپ ٹیچر بنیں, اگر آپ پوری نہیں کر سکتے تو ٹیچر بننا بڑا مشکل کام ہے. بالکل ایسا ہے, اور کہتے ہیں کہ مطلب اس دنیا میں سب سے بہترین جو مشغلہ ہے آج کے دور میں, مشغلہ اور مصروفیت, وہ ہے بچوں کی تربیت کرنا. اور یہ واقعی ایک بہت بڑا کام ہے اور بڑی ذمہ داری والا کام ہے, کیونکہ پوری قوم کا مستقبل جو ہے وہ آپ لوگوں میں ہوتا ہے. اس حوالے سے بات کرتے ہیں, اسٹوڈنٹس کی کارکردگی کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا. آپ نے کہا کہ کچھ ایسی ایکٹیویٹیز میں اسٹوڈنٹس چلے جاتے ہیں جن کا کامیابی سے بہت دور کا جو ہے نا واسطہ ہوتا ہے. تو اس بارے میں بات کریں گے, ایک چھوٹا سا وقفہ ہے دوستو. وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہو رہے ہیں, کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس, اور آج اسٹوڈیو میں میرے ساتھ ایک ایسے ٹیچر موجود ہیں جنہیں کیمبرج یونیورسٹی نے ایوارڈ دے کے سراہا ہے, اور وہ ہزاروں بہترین اساتذہ میں سے ایک بہترین استاد کو چنا ہے پاکستان بھر میں. یہ واحد ایسے ٹیچر ہیں تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمیں بڑی خوشی ہے اس بات کی. ان سے بات چیت کا سلسلہ جو ہے وہ بالکل جاری رکھتے ہیں. آپ دوستوں کو بتاتا چلوں کہ آپ دوست ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں بذریعہ کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر جو ہے یہاں آپ کو اسکرین پہ نظر آتا رہے گا, اس پہ کال کیجئے اور کچھ پوچھنا چاہتے ہیں, بتانا چاہتے ہیں, کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں تعلیم کے حوالے سے, اپنے بچے کے حوالے سے, اس کی ایجوکیشن کے حوالے سے, تو وہ پوچھا جا سکتا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ کیا جو ہر اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اس کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ کلاس میں فرسٹ آ سکے؟ کیونکہ مجھے یاد ہے کہ ایسے بہت سارے پیرنٹس ہیں جو یہ کہتے ہیں بچوں کو کہ آپ نے پڑھنا ہے, آپ نے جو کھیلنا ہے وہ بھی پڑھیں, جو ہر پڑھائی کو زیادہ سے زیادہ وقت دیں اور اپنی پوزیشن دیکھیں کیا اگر آ رہی ہے. تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ ہر اسٹوڈنٹ میں صلاحیت ہوتی ہے؟ اسٹوڈنٹ میں ایک الگ طرح کی صلاحیت ہوتی ہے. اچھا. کوئی پڑھائی میں بہت اچھا ہوتا ہے, کوئی آرٹس میں بہت اچھا ہوتا ہے, کوئی اسپورٹس میں بہت اچھا ہوتا ہے, لیکن دیر از نو ون سائز دیٹ فٹس آل. ہم یہ نہیں بول سکتے کہ ہر بچہ فرسٹ ہی آ جائے اور ایکیڈیمکلی بہت اچھا ہو. کچھ بچے ایکیڈیمکلی بہت اچھے نہیں ہوتے لیکن وہ ان کے اندر ایسی دوسری صلاحیات ہوتی ہیں جن کو اجاگر ہی نہیں کیا جاتا, کیونکہ انفارچونیٹلی یہاں پہ ایک ریٹ ریس لگی ہوئی ہے کہ ہم سب کو جو ہے نا وہ گریڈس چاہیے. ہر کوئی فرسٹ آنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے, کوشش کری جا سکتی ہے, لیکن کمپٹیشن آپس میں جو بچوں کا ہوتا ہے وہ ہیلدی ہونا چاہیے. مطلب کسی بچے کو ڈیمین نہیں کرنا چاہیے کہ تم فرسٹ ہی کیوں نہیں آ رہے, یا کسی بچے کو یہ نہیں بولنا چاہیے کہ تمہاری جو دوسری صلاحیتیں ہیں اس کو رکھو سائڈ پہ, لیکن ایکیڈیمکلی تمہاری صلاحیت صرف ہونی چاہیے. گریڈز آر ویری امپورٹنٹ, میں اس بارے میں منع ہی نہیں کر رہا. اچھے مارکس لانا بہت ضروری ہے, بالکل ضروری ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بچے پہ یہ پریشر ڈالنا کہ نہیں ہر دفعہ تم فرسٹ ہی آؤ, اس کے علاوہ کوئی اور چیز ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے, یہ میرے خیال میں بہت صحیح نہیں ہے. بچے کو ایک بیریئر بچے کے لیے ایک بار سیٹ کرنا بہت اچھی بات ہے کہ یہاں پہ پہنچو, لیکن اس سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ بس تم ادھر ہی رہو اور اس کے بعد تم باقی ساری چیزیں چھوڑ دو, تو وہ صرف اگر پڑھتا رہے گا اور اس کے ساتھ وہ دوسری ہیلدی ایکٹیویٹیز میں انوالو نہیں ہوگا تو وہ بہت زیادہ پریشرائز ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو اگر بچے آپ کے اس طرح ڈانٹنے سے اس کو مطلب مجبور کرنے پہ کہ تم نے فرسٹ ہی آنا ہے, پوزیشن چاہیے, وہ دیکھو فلانا آنٹی کا بچہ وہ کیا ہو گیا, وہ دیکھو اس کا بچہ کیا ہو گیا, تو اس سے بچہ ڈیموٹیویٹ بھی ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے, کمپلیکس کا شکار تو ضرور ہو سکتا ہے. اچھا, تو اس سے اس کی تعلیم پہ کیا کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ ایٹ تو وہ گیو اپ کر دے گا. اچھا, ایٹ ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ وہ بچے کو جب آپ بہت زیادہ پریشرائز کریں تو وہ ایونچولی بولتا ہے بھائی مجھ سے تو نہیں ہوتا, بہت مشکل کام ہے, میں تو چھوڑ دیتا ہوں. ٹھیک ہے. دوسرا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک جیلسی کا شکار ہو جاتا ہے, حسد آ جاتا ہے اس کے اندر کہ وہ بچہ تو ہمیشہ مجھ سے بہتر ہی ہے, تو وہ ایک سینس آف جیلسی کا ایلیمنٹ آنا شروع ہو جاتا ہے, جو بھی صحیح نہیں ہے. پازیٹیولی لیا جائے تو بہت اچھا ہے کہ میں نے اس جیسا بننے کی کوشش کرنی ہے, یا ایک بہت ہی اچھا بچہ ہے تو میں اس کے ساتھ ایک ایسا کمپٹیشن ہو جو کولیبریشن کے ساتھ ہو, کمپٹیشن وتھ کولیبریشن, کہ جو بہت اچھا بچہ ہے اور جو تھوڑا سا ویک بچہ ہے وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کی ہیلپ کریں, کہ جو اچھا بچہ ہے وہ بولے کہ میں تمہاری ہیلپ کرتا ہوں, چلو ہم مل کے پڑھائی کرتے ہیں, تو یہ بہت اچھی بات ہے.
کہ جو تھوڑا سا ویک بچہ ہوگا وہ جو اچھے بچے کے ساتھ رہے گا تو وہ بھی ہیل اسٹارٹ ہے. لیکن اگر اس کے اندر یہ سینس آف ایلیمنٹ آ گیا کہ یہ تو مجھ سے بہتر ہی ہے, میں ہر دفعہ جو ہے وہ اس سے کمتر ہی سمجھا جاؤں گا, تو وہ پوچھنے میں بھی اس سے جھجک کرے گا کہ میں اس سے پوچھوں گا تو میرے لیے شرمندگی کی بات ہے. اور دیکھیں یہ بچوں کا جو ذہن ہوتا ہے نا, یہ بچے بہت حساس ہوتے ہیں. اگر انہیں ذرا سا بھی یہ احساس ہونا شروع ہو جائے کہ وہ لک ڈاؤن اپون ہو رہے ہیں یا وہ تو اچھے سمجھے ہی نہیں جا رہے, تو ایونچولی وہ بولتے ہیں کہ جب میں اچھا ہوں ہی نہیں تو چلو برا بن کے دکھا دیتا ہوں. صحیح ہے. اچھا مگر یہ بھی تو دیکھیں کہ اگر بچوں کو یہ نہ کہا جائے کہ آپ پڑھو یا کوئی تعلیم کے حوالے سے پریشر نہ دیا جائے تو ان کا پڑھنے کو دل بھی نہیں کرے گا. نہیں, میں یہ بالکل بھی نہیں بول رہا کہ آپ پریشر بالکل بھی نہ دیں. پریشر دیں جی, لیکن ایک ہر چیز کا ایک میانہ روی ہوتی ہے. جی ہاں بالکل. آپ اتنا پریشر دیں جو بچہ ہینڈل کر سکے. اس کو ہر طرح کا اس کا ٹائم ٹیبل ایسے سیٹ ہو کہ پڑھنے کے ٹائم پہ پڑھائی ہو, کھیلنے کے ٹائم پہ کھیل ہو. انفارچونیٹلی بہت سارا کام خراب کر دیا گیڈجٹس نے بھی. بچوں کو جان چھڑانے کے لیے دے دیے سیل فونز, گیجٹس. جی, تو اب پرابلم یہ ہے کہ بچے کا ٹائم تو ضائع ہوگا. اگر اس کا روٹین کنٹرول رکھا جائے, ہر ریوارڈ کو ایسوسیٹ کیا جائے کسی اکمپلشمنٹ کے ساتھ یا ایفرٹس کے ساتھ, کہ تم نے لیٹ سے 2 گھنٹے پڑھا تو چلو 15 منٹ سیل فون یوز کر لو. اب ہوتا کیا کہ بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں ساتھ میں فون بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ پڑھائی کانسنٹریشن تو نہیں ہے. جب کانسنٹریشن نہیں ہوگی تو گریڈز افیکٹ ہوں گے. ہر چیز کے ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. ٹیکنالوجی کے آنے سے بہت ایڈوانٹیج بھی ہوا ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ڈس ایڈوانٹیج بھی ہے. تو کنٹرولڈ اگر ٹیکنالوجی کا یوز ہوگا, کنٹرولڈ پریشر ڈالا جائے گا بچے کے اوپر پڑھائی کے لیے, اس کو کنٹرولڈ پلینگ ٹائم دیا جائے گا, تو آٹومیٹکلی بچے کا روٹین بھی بہتر ہوگا, بچہ پڑھائی میں بھی بہتر ہوگا, سپورٹس میں بھی بہتر ہوگا, کو کریکولر میں بھی بہتر ہوگا. لیکن بچے کی جو پروفائلنگ ہوگی نا, وہ صرف ایکیڈیمکس کی بیسس پہ نہیں ہو سکتی. پروفائلنگ میں ایکیڈیمکس آئیں گے, سپورٹس آئے گا, کو کریکولرز آئیں گے, اور اس کی سوشل سروس آئے گی. یہ 4 چیزیں بہت اہم معنی رکھتی ہیں. اگر ہم بولیں نہیں باقی ساری چیزیں چھوڑو, صرف پڑھو, بیلنس نہیں ہے, یا صرف کھیلتے رہو پڑھو نہیں, بیلنس نہیں ہے, یا صرف سوشل سروس کرو اور پڑھو نہیں, پھر بیلنس نہیں ہے. تو اٹ ہیز ٹو بی اے بیلنس آف ایوری تھنگ. صحیح ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی ہم اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, ان کے سب کے پیرنٹس, وہ ایک چیز کامن ہوتی ہے کہ وہ اپنی طرف سے اپنے بچے کی بہترین تربیت کر رہے ہوتے ہیں اپنی طرف سے. ٹھیک ہے, اب وہ اس کا معیار کیا ہے یہ تو سارے بچوں کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ ان کو کیسی تربیت مل رہی ہے. اور کوئی بھی والدین جان بوجھ کے اپنے بچے کی ایسا نہیں چاہتے ہیں کہ اس کا مستقبل خراب ہو, کیونکہ وہ اپنا پیٹ کاٹ کے ان کی فیسیں افورڈ کر رہے ہوتے ہیں. اور تو اس حوالے سے ٹیچرز جو پیرنٹس ہیں ان کو کیا ٹپس دینا چاہیں گے, انہیں کیا بتانا چاہیں گے کہ کس طرح جو ہے وہ آپ چھوٹی سی یہ ترتیب جو ہے نا اس کو ایسے ادھر سے ایسے کریں تو آپ کو بیٹر ریزلٹس ملنا شروع ہوں گے بچوں کے حوالے سے. پہلے تو میں پیرنٹس کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ بچوں سے ڈسکس کریں کہ ایشو کیا ہے. ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انفارچونیٹلی بہت سارے پیرنٹس امپلیمنٹ کرتے ہیں یہ کر لو. فار ایگزامپل کریئر کے حوالے سے ڈاکٹر بن جاؤ. ہو سکتا ہے بچے میں ڈاکٹر بننے والی صلاحیت نہیں ہو, لیکن بہت اچھا اکانومسٹ بننے والی صلاحیت ہو. یا اس کو پریشر کرا جا رہا ہے نہیں تم تو چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کرو, ہو سکتا ہے وہ انجینئرنگ کے لیے بناؤ, اس کو بولا جا رہا ہو انجینئرنگ کرو, جبکہ وہ تو آرٹسٹ یا آرکیٹیکچر میں بہت آگے نکل سکتا ہو. تو پہلے تو بچے سے ڈسکس کریں اس کو کیا کرنا ہے, اور اگر آپ امپلیمنٹ کریں تم یہ کرو تو ایسا کیا ہے. انفارچونیٹلی بہت سارے لوگ جو خود کچھ نہیں کر پاتے یا کسی وجہ سے کوئی ایک چیز حاصل نہیں کر پاتے جو انہوں نے ایم کیا ہوتا ہے, وہ چاہتے ہیں ان کی اولاد وہ کر لیں, ان کے حصے کا جو کام ہے وہ کر لیں, یا جو وہ اسپائر کرتے تھے اگر خدا نہ خواستہ وہ نہیں اچیو کر سکے تو وہ اپنے بچے میں وہ اپنا اچیومنٹ ڈھونڈتے ہیں. جی ہاں, کہ خود انہوں نے وکیل بننا تھا وہ تو بن نہیں سکے, اب بچے کو زبردستی بنا دیا. بچہ وکیل والا ذہن ہی نہیں تھا اس کا, اس نے وہ اگر ڈاکٹر بنتا یا انجینئر بنتا تو شاید کوئی پہلی صف کا بنتا, اور وکیل بن کے بیچارہ درخت تھلے بہ گیا. ان کی کریے کالر جی عمل کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام, ریاض خان بول رہا ہوں ماڈل کالونی کراچی سے. ریاض خان صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر ہے سر. آج استاد کے بارے میں بات ہو رہی ہے, بڑی خوشی ہے, اور مجھے اپنا اسکول کا زمانہ یاد آ گیا اور کئی ٹیچرز مجھے یاد آ گئے, اور کئی استاد اور شاگرد کا ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے کہ یہ لائف میں مطلب اگر میں 80 سال کا بھی ہو جاؤں نا تو میں اپنی ٹیچرز کو نہیں بھولوں گا اور نہ بھول پاتا ہوں. کبھی بھی میٹھی ٹھنڈی ہوا آتی ہے تو مجھے جس طرح گرمی میں ٹھنڈی ہوا ہے تو دل کو اسی طریقے سے جب اسکولوں کالج کی یاد آتی ہے تو بڑی پیارا وہ ٹائم آتا ہے. اللہ تعالیٰ میرے استادوں کو خوش رکھے, سدا سلامت رکھے, اگر فوت ہو گئے تو انہیں جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. استاذہ کرام کا بہت بڑا کردار ہے معاشرے میں.
میں یہ کہتا ہوں کہ ان لوگوں کے لیے آپ کے چینل کے توسل سے کہ جو لوگ اگر استاد کبھی ڈانٹ دیتے ہیں یا مار بھی دیتے ہیں تو ان پیرنٹس کو میری ریکویسٹ ہے کہ وہ کبھی بھی استاد کے آگے آ کے بات نہ کریں. میری یہ عادت ہے کہ میں استاد سے, میرا استاد ہو یا میرے بچے کا ہو یا میرے بہن بھائیوں کا ہو, آپ بلیو کریں میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کرتا. میں کہتا ہوں مس آپ نے, میں آپ کو وہ نہیں کر رہا, میں ریکویسٹ کر رہا ہوں. اگر غلطی بھی استاد کی ہوتی ہے تو میں تب بھی کہتا ہوں کہ استاد آپ کی ریکویسٹ ہے, یہ شاید میرے بچے کی غلطی ہے, آپ کی غلطی نہیں ہے, لیکن آپ اس کو یوں. تو استاد کا جو مقام ہے نا ماں باپ کے بعد بہت بڑا مقام ہے. میں صرف اتنا کہوں گا کہ جو قومیں اپنے استادوں کی عزت کرتی ہیں وہ کبھی بھی تباہ و برباد نہیں ہوتی, شاد رہتی ہیں, آباد رہتی ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو ہم لوگوں کا مستقبل آگے جو ہے, ماں باپ تو ان کے ہینڈ اوور کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے ماں باپ کی اپنی محنت ہوتی ہے, لیکن ان کے پاس 6 گھنٹے گزارتے ہیں. بے شک بے شک, ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ امتیاز صاحب, آپ نے خوبصورت باتیں شامل کی ہمارے آج کے اس موضوع کی گفتگو کے حوالے سے, تھینک یو سو مچ. اچھا, انہوں نے جو بات کر رہے تھے اس میں صرف ایک چیز شارٹلی میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا اس پہ بات کریں, وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ استاد اگر بچے کو مارتا بھی ہے وہ دور ٹھیک ہے, مطلب ایک وہ میرا خیال کافی پیچھے رہ گیا جب استاد جو ہے وہ مار لیتا تھا. ابھی تو میرا خیال ماں باپ بھی اپنے بچے کو جو ہے وہ ہاتھ نہیں اٹھاتے ہیں. تو پھر اس حوالے سے جب قوانین بنے ہوئے ہیں کہ استاد جو ہے وہ بچے کو ہاتھ نہیں لگا سکتا, مار نہیں سکتا, تو وہ کسی حد تک ٹھیک بھی ہیں, کیونکہ جنگلیوں کی طرح جو ہے نا کچھ لوگوں نے جو استاد کہنے کے لائق نہیں ہے, جو لوگ وہ استاد کی جو کرسی کو جو ہے وہ پکڑ کے اور غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے, کیا کرنا چاہیے والدین کو؟ میرے خیال میں فزیکل پنشمنٹ میں تو کسی بھی صورت نہیں ہونی چاہیے. مطلب استاد مارے بغیر اپنا میسج کمیونیکیٹ کر سکتا ہے. استاد جو ہے وہ اس کے کال آف فیل میں اتنا اثر ہوتا ہے کہ وہ جو میسج کمیونیکیٹ کرنا چاہتا ہے وہ بچہ سمجھ جاتا ہے. صحیح ہے. بہت زیادہ ہو گیا تو ڈانٹ لیا استاد نے تو اس سے بھی سمجھ جاتا ہے. انفیکٹ جب ایٹ ٹائمز بچہ کچھ نہیں کر رہا ہوتا یا اس بات پہ عمل نہیں کر رہا ہوتا استاد جو بولتا ہے, اور اگر بچے کو یہ فیل ہو جائے کہ استاد ہرٹ ہو رہا ہے, تو میں نے بہت ٹائمز دیکھا ہے کہ استاد وہ بچہ جو ہے نا وہ خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے یا عمل کر لیتا ہے. اس کو فیل ہوتا ہے کہ میری وجہ سے میرے استاد کو تکلیف ہو رہی ہے کہ میں کام نہیں کر رہا, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ ریئلائز کرتا ہے کہ میرا استاد کس کے لیے کام کر رہا ہے, میری بہتری کے لیے, میرے فیوچر کے لیے, میرے کریئر کے لیے, میرے گولز کے لیے. تو اگر وہ میرے لیے سیکریفائسز دے رہا ہے اور میرے لیے کوشش کر رہا ہے اور مجھے صحیح راستہ دکھا رہا ہے اور میں ہی اس راستے پہ چلنے کی کوشش نہیں کر رہا اور میں بار بار بھٹک رہا ہوں اور وہ مجھے لا رہا ہے, تو وہ ایونچولی ریئلائز کرتا ہے. اس کے اندر سینس آف ریئلائزیشن ضرور ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے استاد کے اندر بھی وہ صلاحیت ہونا ضروری ہے کہ جو کردار سازی کو جانتا ہو, جو بچے کو جو وہ سوچ رہا ہے, جو بچے کی بہتری جو سوچتا ہے وہ اس تک منتقل کر سکے, اسے بتا سکے کہ واقعی میں تمہاری بہتری کے لیے بیٹا یہ بات کر رہا ہوں. دیکھیں استاد کے کال آف فیل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ کچھ بچے کو انسٹرکشن دے رہا ہے اور وہ خود وہ انسٹرکشن فالو نہیں کر پا رہا تو پرابلم ہے. اور اگر وہ یا تو بچے کو وہ کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہا کہ وہ اس کے لیے کوشش کر رہا ہے تو بھی بچہ ڈپرائیو رہے گا اس بات سے. بالکل صحیح. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے, بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. وعلیکم السلام, کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی میں کراچی سے اعجاز بول رہا ہوں. جی اعجاز صاحب, کیا کہیں؟ احمد صاحب کو سب سے پہلے سلام. اور ان کی ان کا جو ایک گول تھا جو اچیو کیا انہوں نے, یہ بہت بڑی کامیابی ہے ان کی, اور میں ایک دفعہ اور مبارکباد دیتا ہوں. دوسری بات یہ کہ میں اساتذہ کے متعلق جو باتیں کچھ ہو رہی ہیں, میں صرف ایک جملہ کہوں گا کہ آج کا جو استاد ہے نا وہ کل والا استاد نہیں ہے. میجورٹی کی میں بات کر رہا ہوں, مائنورٹی میں اچھے بھی ہیں اساتذہ, ایسی بات نہیں ہے, لیکن استاد کی جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے نا استاد کی, وہ ہے اپنے اسٹوڈینٹس کو کا اخلاق اور اس کی اچھی تربیت کرنا. وہ پیرنٹس کے بعد یہ ذمہ داری ہمارے اساتذہ پہ ہی ہوتی ہے. لیکن میں آج ماحول دیکھ رہا ہوں کہ کیونکہ اگر استاد کا کریکٹر اچھا ہوگا تو رول ماڈل بناتا ہے اسٹوڈنٹ اپنے استاد کو ہی. ٹھیک ہے, اپنے صحیح ہے نا. جی ہاں. تو یہ چیز جو ہے نا انخوا ہو گئی ہے ہمارے معاشرے میں, یہ بڑا لمحہ فکری ہے بس, اور کوئی اس کے علاوہ میں کچھ کہنا نہیں چاہتا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بہت شکریہ. سر کیا کہیں گے انہوں نے جو کہا؟ دیکھیں میں بولوں گا کہ دو طرح کے ٹیچرز ہیں, ٹیچرز بائی چانس اینڈ ٹیچرز بائی چوائس. ٹیچرز بائی چانس ہیں تو شاید یہ پرابلم جو انہوں نے اجاگر کیا وہ ہے, لیکن اگر کوئی ٹیچر بائی چوائس ہے, اس نے اپنے آپ کو استاد اس لیے بنایا ہے کہ وہ سمجھتا ہے
کہ اس نے وہ ذمہ داری پوری کرنی ہے جو استادوں کی ہے. ٹھیک ہے. اس نے ملک کے مستقبل کو سدھار کے اور صحیح راستے پہ پہنچانا ہے تو وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے گا. وہ اس کا خود کا کیریکٹر بھی ویسا ہی ہوگا اسٹرانگ کہ وہ پیٹریوٹک ہوگا. وہ میک شور کرے گا کہ اس کا اسٹوڈنٹ بھی پیٹریوٹک ہو اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے اسٹوڈنٹ کو متاثر ضرور کرے گا. بالکل صحیح. اچھا ابھی جو امتیاز صاحب نے ہمیں کال کی تھی, ریاض خان صاحب نے, سوری, تو انہوں نے یہ کہا کہ بحیثیت قوم جو ہے وہ تعلیم کے نظام کے حوالے سے تھوڑا سا ایک اشارہ دیا تھا. تو پاکستان کا 220 ممالک میں جو تعلیمی نظام کے حوالے سے اور جو ہماری تعلیمی کارکردگی ہے اس قوم کی, وہ 180ویں نمبر پہ. تو یہ میرا خیال ہے پاسنگ مارکس بھی نہیں ہے. تو جو صورتحال ہے ایجوکیشن کی, آپ کو نہیں لگتا کہ یہاں پہ ہنگامی بنیادوں پہ تعلیم کے شعبے میں کام کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں آپ بالکل صحیح بول رہے ہیں. 180th آلموسٹ رینکنگ ہے پاکستان کی آؤٹ آف 220 کنٹریز لٹریسی ریٹ میں, جو کہ بہت ہی ٹینشن والی چیز ہے. جی ہاں, الارمنگ ہے بڑی. اس کے علاوہ کوئی آلموسٹ 25 ملین بچہ, 2.5 سے 3 کروڑ بچہ پاکستان کا ایسا ہے جو اسکول گوئنگ ایج میں ہے لیکن اسکول نہیں جا سکتا. ادھر بیکاز وہ افورڈ نہیں کر سکتا اور بیکاز ان کے اندر ان کے پیرنٹس میں یہ شعور نہیں ہے کہ بچے کو اسکول بھیجنا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ بچے کو اگر میں نے اسکول بھیج دیا تو بچہ ہو جائے گا باغی, وہ ہمارے سامنے جواب دے گا یا ہمارے سامنے ہمارے مقابلے پہ آ جائے گا, یا اگر وہ بچہ اسکول چلا گیا تو انفارچونیٹلی چائلڈ لیبر بھی تو ہے ہمارے ملک میں. تو وہ بچہ کام کون کرے گا, کام کون کرے گا تو کمائے گا کون, اور کمائے گا نہیں تو پھر ہمارا گھر کیسے چلے گا. تو یہ سارے پرابلمس تو ہیں. لوگوں نے بچے بھی تو اس لیے پیدا کیے ہوئے ہیں بہت سارے, یہ جو اس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں, صرف اس لیے کہ زیادہ بچے ہوں گے زیادہ پیسے آئیں گے. 50 روپے بھی ہر بچے کے حساب سے لگائیں تو 10 بچوں کے 500 روپے تو یہی آ گئے, گھر بیٹھے ابا اپنا کام کر رہے ہیں, ماں الگ کام کر رہی. تو یہ ایک چائلڈ لیبر والا بھی ایک معاملہ ہے. جی, تو جہاں پہ آپ بول رہے ہیں ہنگامی صورتحال پہ ایجوکیشن کو نافذ کرنا ہے, بالکل ضرورت ہے. اس کے لیے بہت سارے ڈفرینٹ رولز اینڈ رسپانسبلٹیز ہیں. ایک تو گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے ٹو انشور کہ گورنمنٹ اسکولز صرف گھوسٹ اسکولز نہ ہوں. دے ایگزسٹ آن پیپر, دے ایگزسٹ ایز اے اسٹرکچر, بٹ فزیکلی وہ پریزنٹ تو ہیں لیکن اس میں اسٹوڈنٹس نہیں ہیں. تو پہلے میک شور کرنا ہے کہ کسی طرح ایجوکیشن کو کمپلسری کرا جائے. وہ 2 طریقوں سے ہو سکتا ہے. ایک مینڈیٹری ہو ہر پیرنٹ کے لیے اپنے بچے کو اسکول بھیجنا, ٹھیک ہے, نہیں بھیجیں گے تو پیرنٹس کو پنشمنٹ دی جائے. ٹھیک ہے, ایسے سارے لوگوں کو جو اپنے بچے کو اسکول نہیں بھیجتے ان کے لیے امپلیمنٹ ہو کہ وہ نہیں بھیجیں گے تو ان کو پنشمنٹ دی جائے گی. ایٹ دا سیم ٹائم اگر اسکول میں اسٹوڈنٹ کو بھیجا جائے گا تو ان کو ایک اسٹائپنڈ دے دیا جائے کہ اگر آپ کا بچہ اسکول آ گیا تو کیونکہ وہ اب چائلڈ لیبر نہیں ہے تو دیر از سم کائنڈ آف اے ریوارڈ فار دا پیرنٹس اور فار دا فیملی, سو دیٹ اگر ان کو یہ ٹینشن ہے کہ اگر ہمارا بچہ اسکول چلا گیا تو کون ہمارا گھر چلائے گا. ویسے تو یہ بچے کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ گھر چلائے, لیکن پھر بھی اگر 2 منٹ کے لیے ہم اسیوم کر لیں کہ اس فیملی کو نیڈ ہے, اگر وہ بچے کو اسکول بھیج دیں گی تو واقعی گھر نہیں چلے گا, تو اسکول نہ بھیجنے پہ پنشمنٹ اور بھیجنے پہ ریوارڈ. تو امیڈیٹلی بہت سارے پیرنٹس غریب پسماندہ علاقوں کے چاہیں گے کہ اپنے بچے کو اسکول بھیج دیں. مگر جتنے بھی سرکاری تعلیمی ادارے ہیں ان کو بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے اس سے پہلے, کیونکہ ایک اس وقت جو پاکستان میں جو ایجوکیشن کا تھوڑا بہت جو ایک سسٹم چل رہا ہے, جو ایک بحری ہے کشتی, وہ اس کا سارا ذمہ پرائیویٹ سکولز نے اٹھایا ہوا ہے. دیکھیں یہاں پہ ایجوکیشنسٹ کی بھی ذمہ داری آتی ہے. ہم ایجوکیشنسٹ کی ذمہ داری ہے کہ اگر یہ 25 ملین بچہ آؤٹ آف اسکول ہے تو اس کو کسی طرح اسکول پہنچائیں. ہم صرف یہ بلیم گیم نہیں کھیل سکتے کہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, گورنمنٹ اسکولز ہونے چاہیے, گورنمنٹ کا تعلیمی معیار بہتر ہونا چاہیے. ہم نے کیا کیا؟ کیا ہم نے ایسے اسکولز قائم کیے جہاں پہ بچوں کو بھیج کے تعلیم دلوائی جائے؟ اگر ہم ایجوکیشنسٹ ہیں تو ہماری ذمہ داری صرف یہ تو نہیں ہے کہ ہم صرف ایسے بچوں کو پڑھائیں جو افورڈ کر سکتے ہوں. ہماری زیادہ ذمہ داری تو ان بچوں کو پڑھانے کی بھی ہے جو افورڈ نہیں کر سکتے, جو تعلیم سے بہت دور ہیں, ان کو کسی طرح اسکول لے کے آنا ہے, اور یہ ہمارا اولین فرض ہے. تو اگر گروپ آف لائک مائنڈیڈ ایجوکیشنسٹ مل جاتے ہیں اور ایسے بہت سارے اسکولز قائم کر لیتے ہیں جو انڈر پریولیج بچوں کے لیے اسپیسیفکلی ہوں, یا گورنمنٹ اسکولز کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں کہ گورنمنٹ اسکول میں اچھا معیاری تعلیم نہیں دی جا رہی یا وہ صرف گھوس اسکول ہے, چلیں اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں, اس میں ایک تعلیمی نظام پورا سیٹل ڈاؤن کرتے ہیں اور بچوں کو لے کر آتے ہیں, تو میرے خیال میں یہ جو 25 ملین کا گیپ ہے پورا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, بالکل ہو سکتا ہے, مگر اس کے لیے گورنمنٹ کو اور اساتذہ کو ایک پیج پہ ہونا پڑے گا. ابھی حال ہی میں اساتذہ جو ہے وہ سارے احتجاج کر رہے تھے, ان کے اوپر پانی جو ہے وہ پھینکا جا رہا تھا اور وہ پتہ نہیں کیا کیا ایک طوفان جو ہے نا وہ نظر آ رہا تھا, جس سے ایک
ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ شاید ہم لوگ تعلیم کے حوالے سے بڑے سنجیدہ ہیں اور استاد کے احترام کے حوالے سے جو ہے وہ ایک چیز جو ہے نا وہ اچھی سے ہم نے ڈلیور نہیں ہو رہی تھی. پروگرام کے اس حصے کا یہ مطلب بالکل آخری لمحات ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کوئی پیغام دینا چاہیں آپ ان اسٹوڈنٹس کے نام جو آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ کے اپنے اسٹوڈنٹس اور وہ والدین جو اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں. دیکھیں میرا میسج یہ ہوگا کہ محنت کریں. دیر از نو آلٹرنیٹ ٹو ہارڈ ورک. دا ہارڈر یو ورک دا لکیئر یو بیکم. آپ جتنی محنت کریں گے آپ کی قسمت اتنی اچھی ہوتی چلی جائے گی. اور جو سکسیس ہے نا وہ اسٹرگل سے آتا ہے. ہمیں سکسیسفل لوگوں کا سکسیس تو نظر آ رہا ہوتا ہے, ہم وہ آئس برگ کا ٹپ تو دیکھ سک رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کے نیچے کی جو اسٹرگل ہوتی ہے ساری وہ اس کو اگنور کر دیتے ہیں. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کسی جیسا بن جائیں یا ہم کامیاب ہو جائیں تو ہمیں اس کی اسٹرگل اس کے لیے بہت زیادہ کرنی ہے, اس کے لیے محنت کرنی ہے. بالکل صحیح, تھینک یو سو مچ. سوری, دوسری امپورٹنٹ چیز آنیسٹی. جو کام کریں ایمانداری سے کریں, دیانتداری سے کریں, اور کوشش کریں کہ اپنے کام میں جو ہے وہ کسی بھی قسم کی کہتے ہیں نا 2 نمبری نہ کریں, کیونکہ آپ جتنی آنیسٹلی اپنا کام کریں گے چاہے وہ کسی بھی قسم کا کام ہو آپ سکسیسفل ہو جائیں گے. بہت بہت شکریہ احمد سیاح صاحب, ہماری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں. آپ جس طرح ایک مشن لے کے اپنے اس کام کو سر انجام دے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ کامیاب کرے اور نئے لوگوں کو اور بہت سے دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ تعلیم کے شعبے میں آنے کی ضرورت ہے. ٹیچر بننے کی کہتے ہیں کہ بادشاہ جو ہوتے ہیں نا وہ لوگوں پہ حکومت کرتے ہیں, اور جو ٹیچرز ہوتے ہیں, جو معلم ہوتے ہیں, وہ بادشاہوں پہ حکومت کرتے ہیں. تو ایک وقفے کا وقت ہے, وقفے سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے حضرت بشیر فاروقی صاحب, جن سے ہم آج روحانی اور استخارہ کے حوالے سے بات کریں گے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس اور ہم پروگرام کے دوسرے حصے میں داخل ہو چکے ہیں. جمعرات کا دن ہے اور جمعرات کو پروگرام کے دوسرے حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں ایک ایسی مہمان شخصیت جن سے بات ہوتی ہے استخارہ کے حوالے سے اور روحانی اور شرعی مسائل کے حوالے سے, ان کی رہنمائی کے حوالے سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب, جو کہ سیلانی انٹرنیشنل ویلفیئر ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم اور صبح خیر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. اچھا, اور ایک تو آپ کو خوش آمدید. اس ہفتے کا پہلا شو جو ہے آج ہم اس میں بیٹھے ہوئے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ربیع الاول کا دوسرا دن ہے. ربیع الاول کا مہینہ کل سے شروع ہو چکا ہے اور یہ جو عشق والے جو لوگ ہیں ان کے لیے تو یہ عید کا مہینہ ہے, مہینہ عید کا. سبحان اللہ. تو اس کی بھی بہت بہت مبارکباد ہو آپ کو. تو ربیع الاول کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے, یہ بتائیں. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول, واہ, سوائے ابلیس کے جہاں میں ہر ایک تو خوشیاں منا رہے ہیں. سبحان. اچھا, میں آج ربیع الاول کی نسبت سے یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے, اس کا عنوان ہے سیرت النبی انسائکلوپیڈیا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کتاب جو ہے اس وقت ایک انسائکلوپیڈیا ہے, اس کی یہ 30 جلد ہے, بلکہ اس کی 97 جلدیں اور آنی باقی ہے. 97 جلدیں. 100 جلدیں پر. اچھا, اس کتاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا عنوان تو 1200 پیجز پر ہے تقریباً. اچھا, میرے آقا نے اپنی میلاد کیسے بنائی, اس وقت سے لے کر آج تک میلاد کیسے بنائی جا رہی ہے. اچھا, جو طلبہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں ان کے لیے بڑا پیغام ہے کہ کئی پی ایچ ڈی اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پر جو ہے وہ اس کتاب سے کی جا سکتی ہے. اچھا, کئی پی ایچ ڈی اس پہ اتنا مواد ہے, اتنے مقالے بن سکتے ہیں. اچھا, اس سے پہلے جو کتاب آئی تھی جلد نمبر 2, اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء پر بات کی تھی, آنکھ مبارک, کان مبارک, انگلیاں, دانت, ہونٹ. تو اس میں اگر طلبہ آنا چاہیں نا تو اس کتاب سے بھی نہ جانے 100 پی ایچ ڈی ہو سکتی ہے, ہر اعضاء پر ایک پی ایچ ڈی ہو سکتی ہے. سرکار کی ایک آنکھ کے معجزات پر, آنکھ کی برکت پر, انگلی کی برکت پر, دندان کی برکت پر. تو یہ ایک ایسا انسائکلوپیڈیا ہے کہ جو الحمدللہ رب العالمین پوری کائنات میں بہت بڑا کام ہے. اچھا, ایک بہت بڑی بات عرض کر دوں کہ اس کتابوں کے آنے کی وجہ سے سیرت پر پی ایچ ڈی بہت ہونا شروع ہو جائے گی. اور جو اقوام عالم میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے خاکے بنے جا رہے ہیں, ان کا بہت بڑا توڑ یہ ہے کیونکہ اس میں اغیار عالم کے مذاہب سارے موجود ہیں. انہوں نے اپنے مذہب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہ کیا کیا لکھا
ان کے اکابرین نے ان کی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ سب اس پہ موجود ہے. تو میں طلباء کو کہوں گا کہ سیرت پر بہت زیادہ پی ایچ ڈی کی جائے. اور الحمدللہ اس وقت روئے زمین پر یوں کہہ سکتے ہیں الحمدللہ کہ سیلانی ویلفیئر وہ ادارہ ہے کہ جو سیرت پر شاید سب سے بڑا کام کر رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, یہ تو اعزاز کی بات ہے. یہ صرف اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. کیا بات. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, انہیں شامل کریں گے. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ میرا نام خالدہ ہے بھائی, میں بلوچ کالونی سے بات کر رہی ہوں. خالدہ ہیں اور آپ کراچی سے بات کر رہی ہیں, ٹھیک ہے جی خالدہ. جی خالدہ جی, کیا پوچھنا چاہتی ہیں, کیا کہنا چاہتی ہیں, کیا سوال ہے آپ کا؟ بھائی میرے 2-3 کوشچن ہے مولانا صاحب سے. پہلا یہ کہ میرے ہسبینڈ جو ہے نا پچھلے سال اچانک ان کو کینسر ڈائگنوز ہو گیا تھا. اس کے بعد ہم نے ٹریٹمنٹ تو کرائی مگر ان کی طبیعت مطلب صحیح نہیں رہتی ہے. اور ساتھ ساتھ ظاہر بات ہے جو کاروبار کر رہے تھے وہ بھی ڈسٹرب ہو گیا اور کام پہ نہیں جا سکے, وہ بالکل ڈاؤن ہو گیا. ٹھیک ہے. وہ کاروبار کے مسائل سے بھی اور بیماری کے مسائل سے بھی. تو میں مولانا صاحب سے ان کے بارے میں سخارا کرنا چاہتی ہوں کہ کوئی روحانی مسئلہ تو نہیں ہے ایسا کہ ان کا ہو جائے اس میں. اگر وہ بتائیں تو میں ان کے پاس تشریف لاؤں گی انشاءاللہ, اپنے ہسبینڈ کو لے کے آؤں گی ان کے پاس, لیکن اس چیز کے بارے میں آگاہ کر دیں گی. اور اس کے علاوہ کیا پوچھنا پڑا؟ اس کے علاوہ یہ کہ میری اپنی طبیعت جو ہے نا 5-6 دنوں سے کافی خراب رہتی ہے. میں عجیب خواب دیکھتی ہوں, جیسے سانپ ایک مار دیا دوسرا آ گیا, مطلب چھوٹا مارا بڑا آ گیا, اس سے بڑا, مطلب اس طرح کے عجیب پانی, عجیب سا مطلب شور شرابہ, رش, اس طرح کی چیزیں دیکھتی ہوں خواب میں. اور رات بھر بے چین رہتی ہوں, نیند نہیں آتی تھی, اور 5 دنوں سے نیند نہیں آتی مجھے. ٹھیک ہو گیا. خالدہ جی, میرا نام خالدہ ہے. میں جی میرے ہسبینڈ کا نام محبوب احمد ہے. محبوب احمد, ٹھیک ہے. ان کا ہم نے آپ کا سوال جو ہے وہ لکھ لیا ہے. ایک وقفے کی طرف ہم لوگ ابھی بڑھیں گے, اور وقفے سے جب واپس آئیں گے تو آپ کے سوال کا جواب دیں گے, اور دوران وقفہ بھی ہم کوشش کریں گے کہ آپ دوستوں کے ہم مزید سوالات جو ہے اپنے پروگرام میں ہم شامل کر سکیں اور کالز لے سکیں. تو دوستوں کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ایک وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ عباس اور حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ دوستوں کے سوالات کا جواب جو ہے وہ جوابات جو ہیں وہ ہم دے رہے ہیں. وقفے سے پہلے ہمیں ایک کال آئی تھی کراچی سے خالدہ صاحبہ کی, تو انہوں نے کچھ سوال کیا تھا. اس کے علاوہ ہم نے 3 کالرز اور ہم نے وقفے میں لیے ہیں, اور ایک میسج ہم نے فیس بک سے ہم نے وہ شامل کیا ہے. تو سب سے پہلے ہم خالدہ صاحبہ کے سوال کا جواب دیں گے. انہوں نے کہا تھا کہ ان کے شوہر کو کینسر ہو گیا تھا, انہوں نے علاج کروایا, ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی. ان کے شوہر کا نام ہے محبوب احمد, کاروبار میں مسائل ہیں, استخارہ کروانا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے اپنی طبیعت کے حوالے سے پوچھا. ان کی طبیعت خراب ہے, بے چین رہتی ہیں, انہیں خواب آتے ہیں بڑے پریشانی والے, جس میں سانپ دیکھتی ہیں اور رش دیکھتی ہیں, کچھ اس قسم کی صورتحال. تو استخارہ میں ہے ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے شوہر کو اور دنیا بھر کے تمام مریضوں کو اللہ شفا عطا فرمائے. آمین. اچھا, مسئلہ یہ کہ جہاں تک ان کو یہ خواب وغیرہ آتے ہیں, اس کا حل تو بڑا آسان ہے کہ رات کو جو ہے وضو کر کے سوئیں, اور 3 کل شریف جو ہے سورہ اخلاص, سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر, تینوں کل شریف پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے پورے بدن پر ہاتھوں کو پھیر لیں, تو انشاءاللہ برے خواب تو نہیں آئیں گے. وجہ کچھ بھی نہیں ہے, کوئی شیطانی اثرات یا عملیات نہیں ہے. آپ نے کہا خالدہ بہن کہ میں اپنے شوہر کو لے کر آپ کے پاس آؤں گی, کیونکہ کراچی سے کال کریں. بالکل آپ اپنے شوہر کو لائیں میرے پاس, خواتین میں بیٹھیے گا. اور آج تو جمعرات ہے, آج تو بہت بڑا فائدہ ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جمعرات کی رات جو ہے اس میں کوئی رد نہیں ہوتی. ہمارے یہاں 7:20 پر عشاء کی جماعت ہوگی. آپ تشریف لائیں عشاء میں, اپنی آپ خواتین بیٹھیے گا, وہ میرے پاس بیٹھیں گے مردوں میں. انشاءاللہ تعالیٰ میں ان کو, حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرآن بہترین دوا ہے, تو قرآن پاک کی 14 آیتیں پانی میں گھول کے دوں گا, اس کے پینے سے انشاءاللہ کو بڑا فائدہ ہوگا. ان دونوں میاں بھی تعویذ بھی دے دوں گا. اور ساتھ ساتھ یہ کہ اس وقت وظیفہ یہ ہے کہ فجر کی سنت پڑھنے کے بعد خالدہ بہن فرض سے پہلے, سنتوں اور فرض کے درمیان 41 مرتبہ سورہ فاتحہ اپنے سارے مقصد کے لیے پڑھیں. انشاءاللہ روزی میں, صحت میں, ہر چیز میں بھرپور کامیابی حاصل ہوگی انشاءاللہ. اس کے بعد ہمیں کال آئی شبانہ صاحبہ کی حیدرآباد سے. انہوں نے کہا کہ ان کی بچوں کی تعلیم میں رکاوٹیں ہیں, گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں, تو استخارہ کر کے بتائیے. بزرگوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام جو ہے نا وکیل, اس کے معنی کارساز, کام بنانے والا. یہ برد بڑا عظیم برد ہے. بہن آپ کے ساتھ جو ہے وجہ کچھ بھی نہیں کہ کوئی عملیات وغیرہ نہیں.
تو اللہ تعالیٰ کا یہ نام جو ہے یا وکیل ہو یا وکیل ہو یا وکیل، یہ جو ہے 111 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں. کل جمعہ ہے، کل حیدرآباد میں جاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. عصر سے مغرب ہمارا اجتماع ہوتا ہے باغ مصطفیٰ کے ساتھ، جو مسجد جامع مسجد، وہاں عصر سے مغرب مرد و خواتین جمع ہوتے ہیں، یہ بھی آ جائے بچوں کے ساتھ. اور پھر عشاء کی نماز کے بعد ہوتا ہے اجتماع ہمارا سخی عبدالوہاب شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مزار سے جو مسجد متصل ہے حیدرآباد سٹی میں، وہاں ہوتا ہے. دونوں میں عورتیں آتی ہیں، وہاں آئیے دعا میں. حدیث پاک میں دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے. اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ آپ ماں ہو کے دعا کریں گی. کل اتفاق ہے، کل میں حیدرآباد بھی آؤں گا انشاءاللہ، تو کل وہاں دونوں مسجدوں میں اجتماع ہوگا. عصر سے مغرب جو ہے وہ باغ مصطفیٰ مسجد لطیف آباد 8 میں، اور پھر عشاء میں جو ہے سخی عبدالوہاب شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مزار سے جو متصل مسجد اس میں ہوگا انشاءاللہ. بالکل صحیح ہو گیا. ان کے بعد تیسری ہم نے کال لی کراچی سے نسرین صاحبہ کی. انہوں نے کہا کہ میری بیٹی 13-14 سال سے، انہوں نے کہا یہ خود بیوہ ہیں، بیٹی کی شادی کے حوالے سے کافی زیادہ پریشان ہیں. اور پھر انہوں نے بیماری کے حوالے سے بات کی، اپنی بیماری کے حوالے سے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی بہن کا پولر ہے، وہ بھی نہیں چل رہا ہے. ان کے تینوں مسائل کے ساتھ کوئی عملیات وغیرہ نہیں ہے؟ کچھ نہیں. اچھا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے ان پر خاص رحمت فرمائے. ہم جو ہے ظاہر کراچی سے بات کر رہی ہیں، تو ہم خواتین کو شادی کے کئی وظائف ایک ساتھ دیتے ہیں. تو اگر یہ تشریف لے آئے ہمارے ادارے میں، تو کیونکہ مرد گھر میں نہیں ہے، تو خود ہی آ جائے، خاتون آ جائیں اور ہم سے وہ وظائف تینوں کاموں کے لیے لے لیں. بہن کی جو ان کی بہن جو بیوٹی پارلر چلاتی ہے ان کے لیے بھی لے لیں، اپنی صحت کے لیے لیں، بیٹی کی شادی کے لیے، تو انشاءاللہ سب اچھا ہو جائے گا. اور آج اگر جمعرات ہے تو یہ خود دعا میں بھی آ جائے. عشاء کی نماز 7:20 پہ ہوگی، خواتین بھی جماعت سے روز پڑھتی ہیں وہاں پر، تو وہ شرکت کر لیں. بالکل صحیح. اچھا، ان کے بعد پھر ہم نے ایک کال لی عامر صاحب کی حیدرآباد سے. انہوں نے کہا کہ ان کی بھتیجی پیدا ہوئی ہے ماشاءاللہ. سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ اس کے نصیب بچے کرے. آمین. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہفتہ کے دن پیدا ہوئی ہیں اور ان کا نام کیا رکھا جائے، یہ نام کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہے تھے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے ساتھ بھی بڑی پریشانی رہتی ہے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں کہیں ماتم ہو رہا ہے اور میں وہاں پہ بیچ میں پھنس گیا ہوں اور میری آنکھ کھل جاتی ہے. تو کچھ اس حوالے سے انہوں نے پوچھنا چاہا. اچھا عامر صاحب، آپ نے 2 باتیں کہیں کہ ایک تو نام بتائیے، دوسرا کہا کہ کیا نام کے منفی اثرات ہوتے ہیں. جی ہاں، یہ بھی پوچھا. حدیث پاک میں آتا ہے، ہمارے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم کہ اچھے لوگوں کے نام پر نام رکھیں کہ نام کے اثرات مؤثر ہوتے ہیں، اثرداز ہوتے ہیں. تو اس پہ کوئی شک نہیں. اب اچھے لوگوں میں خواتین کے نام رکھنے ہیں تو امہات المومنین، ازواج مطہرات امہات المومنین اور پاک بیویوں کے نام پر اپنے نام رکھے. جیسے آپ فاطمہ نام رکھنا سنت ہے، سمجھے، فاطمہ ہے، زینب ہے. اسی طرح امہات المومنین عائشہ ہے، ماریہ ہے. تو یہ چند ہم ویسے ہماری ایک عادت ہے فہیم صاحب کہ ہم کسی سے یہی کہتے ہیں کہ بھائی آپ 4-5 نام چوائس کر کے لے آؤ، اس کے بعد ہم اس کا نام بتائیں گے. اس لیے کہ ہوتا ہی ہے کہ میں نے کہہ دیا فاطمہ رکھ لو، تو ہو سکتا ہے گھر پہلے فاطمہ ہو، ٹھیک ہے نا. یا پھر دوسری بات ہے کہ جب خاتون حاملہ ہوتی ہے تو 9 مہینے دل میں خیال ہوتا ہے کہ لڑکا ہوگا تو یہ نام رکھیں گے، لڑکی ہوگا تو یہ نام رکھیں گے. تو ہم کہتے ہیں کسی کا دل کیوں توڑے. صحیح ہے. لیکن یہ پتہ چل گیا کہ آپ کو کہ سنت یہ کہ پہلی بچی کا نام فاطمہ رکھنا چاہیے، فاطمہ، ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ مطلب یعنی کہ جو منفی اثرات بالکل ہوتے ہیں، برے ناموں کے اثرات، یہی وجہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے لوگوں کے نام تبدیل کر دیے. آج میرے شیخ طریقت امیر سنت میں کتنے لوگوں کے نام تبدیل کر دیے، نام تبدیل کر دیے، آپ کا نام ہی صحیح نہیں ہے. تو نام برے ہوتے لوگوں کے ان کو چینج کرنا یہ حضور کی سنت بھی ہے. تو پتہ چلا کہ منفی اثرات ہوتے ہیں. باقی آپ ماتم جو دیکھتے ہیں وہی میں نے ایک سے پہلے خاتون کو جواب دیا، وہ آپ کو بھی جواب دوں گا کہ آپ حرم سے وضو کر کے سوئیں اور رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی اور 3 کل 3 مطلب پڑھ کر اپنے ہاتھوں میں دم کر کے سوئیں، انشاءاللہ سب خیریت ہو جائے گی، وجہ کچھ بھی نہیں. اچھا، میڈیکل سائنس، اچھا یہ میں بالکل آپ لوگوں کے جو سوال ہیں خواب کے حوالے سے اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس بات کا. میڈیکل سائنس کے مطابق رات کو زیادہ کھانا کھا کے سونے سے بھی آپ کو عجیب عجیب خواب آتے ہیں اور کھانا کھا کے فوراً سو جانے سے بھی خواب آتے ہیں. ہمارے شیخ فرماتے ہیں رات کو کھانا کھانے کے بعد اگر چلنا کانٹوں پہ پڑ جائے نا تو ضرور چل کے سوئے، ورنہ مت سوئے. یعنی چلنا اتنا اہم نہیں، اتنا لازمی ہے کہ اگر کانٹوں پہ چلنا پڑ جائے نا تو چلے صحیح، مگر بغیر تو ایسا نہیں کہ کھانا کھایا سو گئے. ہاں، تو تھوڑا سا چہل قدمی کرنی چاہیے یا میانہ روی کے ساتھ کھانا کھانا چاہیے.
اپنا میدا سمجھ کے. یہ خیر یہ آپ دوستوں کے لیے بالکل نہیں ہے, وہ ان لوگوں کے لیے جو اپنی صحت کے حوالے سے پریشان ہیں, ان کے لیے یہ بات کر رہے ہیں. جی ایک وقفے کا وقت آ گیا ہے, وقفے سے واپس آئیں گے تو پھر ہم سلامت بی بی کا ہم نے میسج شامل کرنا ہے. تو وقفے سے واپس آتے ہیں تو ان کا جو سوال ہے وہ شامل کریں گے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب, جن سے استخارہ اور روحانی اور شرعی مسائل کے رہنمائی کے حوالے سے بات چیت کا سلسلہ جاری ہے. وقفے سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ ہم سوالات شامل کریں گے. سلامت بی بی, ان کا فیس بک پہ ہمیں کیسے میسج آیا تھا, انہوں نے کہا کہ ان کی بیٹی ہے نادیہ, ان کے 3 بچے ہیں اور وہ بے انتہا لڑتے ہیں, بچے بیمار بھی رہتے ہیں. تو ان کے بارے میں بتائیے کہ کیا معاملہ ہے اور کس طرح یہ ٹھیک ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ان پر خاص رحمت فرمائے. بچے تو لڑتے ہی رہتے ہیں لیکن اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ کرم فرمائے. یا حمیدو یا حمیدو یا حمید, حمید کے معنی تعریف کی ہوئی ذات. 90 مرتبہ بچوں کو دم کر کے پانی پلائیں, دن میں 2-4 مرتبہ ایسا کریں, بچے ایسے ہو جائیں گے, اب تعریف کریں گے کہ بڑے اچھے بچے. واہ ماشاءاللہ. اور یہ باقی سارے لوگ بھی جو تنگ ہیں اپنے بچوں کی لڑائیوں سے, وہ بھی یہ ان کو تعویذات کے لیے بتا دوں کہ اسلام آباد سے ہے نا, تو وہاں ہمارا گیگا مال پر چلے جائیں, وہاں پر ہمارا سیلانی کا آؤٹ لیٹ بنا ہوا ہے, وہاں سے تعویذ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تعویذ لے سکتے ہیں. وہ وہاں پہ کنسلٹنسی وغیرہ ہوتی ہے نا, وہ بتا کے کہ اس حوالے سے بات ہوئی تھی تو وہ تعویذ وغیرہ دے دیتے ہیں. صحیح ہے. اچھا جی, پھر اورنگزیب صاحب کا فون آیا ہمیں کراچی سے, کافی زیادہ پریشان تھے, ان سے ہماری فون پہ بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ یہ لاہور میں تھے, ابھی کراچی شفٹ ہو گئے اور امی ابو ان کے ساتھ ہیں, ان کی پینشن پہ گزارا ہو رہا ہے, کام کیا برا حال ہے, کوئی کام نہیں ہے, یہ واپس لاہور جانا چاہتے ہیں, تو کیا کریں یہ. تو ان کے بارے میں استخارہ کیا آپ نے؟ استخارے میں تو لاہور جانے کی اجازت نہیں آ رہی. اچھا دیکھیں, 3 باتیں ہیں ان کے لیے بھی, میرے لیے, سب کے لیے. آقا فرماتے ہیں نوم صبح یمن و رزق, صبح کا سونا رزق کو روک دیتا ہے. ایک تو ہماری نماز قضا نہ ہونی چاہیے, نماز قضا ہوگی تو ہمارا ویسے بھی بہت بڑا گناہ بھی ہے اور ہمارا رزق بھی رک جائے گا, تو نماز قضا نہ ہو. دوسرا حدیث پاک میں آتا ہے, شخص اللہ تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے, مجھ پر درود پڑتا ہے, اللہ اس کی تنگ دستی کا ہے. تو بغیر گنتی کے صبح سے لے کر شام تک چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے, وضو ہو یا نہ ہو, پڑھتے رہیں یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم, یا اللہ ہو یا رحمان ہو, یعنی بے حساب پڑھیں, بے حساب پڑھیں, 1000 مرتبہ پڑھیں, عورتیں مرد بچے بڑے سب پڑھیں, اور 24 گھنٹے میں کم از کم آدھا گھنٹہ درود شریف پڑھیں. اور یہ کراچی سے کال کر رہے تھے, ان کو پھر کہیں کہ آج ماشاءاللہ دعا ہوگی سیلانی مسجد جو کہ بادر آباد پہ ہے, وہاں پر انشاءاللہ عشاء کی نماز میں ہمارے ساتھ آئیں. دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے, اور حدیث پاک سے ثابت ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہتا ہے, آخری دروازہ اس کے لیے کھل جاتا ہے. سبحان اللہ. تھینک یو سو مچ حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب. آج ہم کافی سارے سوالات اور شامل کرنا چاہ رہے تھے, مگر ایک تو وقت ہمارے پاس کم ہے, اور پھر کچھ خبریں بھی ایسی ہیں, ہمیں تازہ ترین خبروں سے بھی اپنے ناظرین کو آگاہ کرنا ہے. آج ایک بڑا افسوسناک حادثہ بھی ہوا ہے, اللہ تعالیٰ ان سارے لوگوں کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. کوئی 48 کے قریب ہمارے پاکستانی بہن بھائی جو ہیں وہ ایک ٹرین کے حادثے میں وہ شہید ہو گئے, ہلاک ہو گئے, اور بہت سارے زخمی بھی ہیں. اللہ تعالیٰ جو لواحقین ہیں ان کو صبر عطا فرمائے. میرا خیال ہے دعا کے ساتھ ہم پروگرام کا اختتام کرتے ہیں, اور جو کالرز اور جو دوست جو سوال کرنا چاہتے ہیں, آج ہم ان کے پروگرام میں سوالات شامل نہیں کر سکے. کل 10 سے 11 بجے ہم پھر ایک نشست ہوگی ہماری, جس میں آپ دوستوں کے سوالات ہم اپنے پروگرام میں ضرور شامل کریں گے انشاءاللہ. فہیم عباس کو, نیوز کیفے کی ٹیم کو آپ اجازت دیں, اس دعا کے ساتھ جو ہے ہمیں رخصت کریں. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. اے پروردگار عالم, تجھے اپنے پیارے نبی کا صدقہ, سارے انبیاء کا صدقہ, صدیقین اور شہداء اور صالحین کا صدقہ, ہم مسلمانوں کی تو حفاظت فرما. جل کر, پھٹ کر, ڈوب کر, کٹ کر, ٹکڑے ٹکڑے ہو کر مرنے سے بچا لے. یا اللہ ایمان پر عافیت سے بھری زندگی عطا فرما, ایمان پر عافیت سے بھری واپسی عطا فرما, دنیا اور آخرت میں چین عطا فرما. اے اللہ جتنے لوگ بیچارے اہل ایمان شہید ہو گئے, ان کی تو بے حساب بخت فرما. جتنے زخمی ہو گئے ہیں ان کو پروردگار جلد صحتیاب عطا فرما. ان کے گلوائقین کو صبر جمیل عطا فرما, صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرما.
اس طرح کے حادثات سے امت کو بچا لے، اس طرح کے واقعات سے امت کو بچا لے، اس طرح کی آفتوں سے امت کو بچا لے۔ اے اللہ رحمان رحیم، اپنی رحمت کاملہ سے ہم پوری امت کے مسلمانوں کی تنگ دستیاں دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے سر سے قرض کا بوجھ اتار دے، ہمارے سر پر وطن عزیز میں جو قرض ہے وہ بھی اتر جائے یا اللہ، وطن عزیز میں جو بے روزگاری پھیلی ہوئی وہ بھی ختم ہو جائے، افراتفری ختم ہو جائے، وطن عزیز سے پیار